بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا وقت تھا۔ ناجی اپنے کمرے میں دو جونیئر کمانڈروں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ دو ناچنے والیاں ہلکی ہلکی موسیقی پر مستی میں آئی ہوئی ناگنوں کی طرح مسحور کن اداؤں سے رقص کر رہی تھیں۔ ان کے پاؤں میں گھنگرو نہیں تھے، ان کے جسموں پر کپڑے صرف اس قدر تھے کہ ان کے سطر ڈھکے ہوئے تھے۔ اس رقص میں خمار کا تاثر تھا۔ دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا۔ ناجی جب شراب اور رقص کے نشے میں محو ہوتا تھا تو کوئی اندر آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ صرف دربان کو معلوم تھا کہ وہ کون سا کام ہے جس کے لیے ناجی شراب و شباب کی محفل سے اٹھا کرتا ہے، ورنہ وہ اندر آنے کی جرت نہیں کرتا۔ اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا۔ وہاں سوڈانی لباس میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی۔ ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی۔ ناجی اس کے چہرے کی دلکشی اور قد کاٹ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ عورتوں کا شکاری تھا۔ اسے عورتیں صرف عیاشی کے لیے درکار نہیں تھیں، ان سے وہ اور بھی کئی کام لیا کرتا تھا، جن میں سے ایک یہ تھا کہ وہ ان میں سے بہت ہی خوبصورت اور عیار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مٹھی میں رکھتا تھا، اور ایک کام یہ بھی کہ وہ انہیں امیروں اور حکمرانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا، اور ساتھ میں ان سے جاسوسی بھی کرا لیا کرتا تھا۔ جس طرح قصاب جانور کو دیکھ کر بتاتا ہے کہ اس کا گوشت کتنا ہے، اس طرح ناجی بھی لڑکی کو دیکھ کر بتاتا کہ یہ لڑکی کس کام کے لیے موزوں ہے۔ لڑکیوں کے بیوپاری اور بردہ فروش اکثر مال ناجی کے پاس ہی لایا کرتے تھے۔ یہ آدمی بھی ایسے ہی بیوپاریوں میں سے ہی لگتا تھا۔ لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ لڑکی تجربہ کار ہے، ناچ بھی سکتی ہے، اور پتھر کو زبان کے میٹھے پان کی وجہ سے پانی میں تبدیل بھی کر سکتی ہے۔ ناجی نے اس کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ وہ اس فن کا ماہر تھا۔ اس نے رائے قائم کی کہ جس کام کے لیے وہ اس لڑکی کو تیار کر رہا ہے، تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد یہ لڑکی اس کام کے لیے موزوں ہوگی۔ بیوپاری قیمت وصول کر کے چلا گیا۔ ناجی اس لڑکی کو اپنے کمرے میں لے کر چلا گیا، جہاں اس کے ساتھی رقص اور شراب سے دل بہلا رہے تھے۔ اس نے لڑکی کو ناچنے کے لیے کہا، اور جب لڑکی نے اپنا چگا اتار کر اپنے جسم کو دو بل دیے تو ناجی اور اس کے ساتھی تڑپ اٹھے۔ پہلے ناچنے والیوں کے رنگ پیلے پڑ گئے کیونکہ ان کی قیمت کم ہو گئی تھی۔ ناجی نے اس وقت محفل برخاست کی اور لڑکی کو پاس بٹھا کر سب کو باہر نکال دیا۔ لڑکی سے نام پوچھا تو اس نے زکوئی بتایا۔ ناجی نے اسے کہا، زکوئی، تم کو یہاں لانے والے نے بتایا ہے کہ تم پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو۔ تمہارا یہ کمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پتھر کون ہے؟ زکوئی نے سوال کیا۔ نیا امیر مصر، ناجی نے کہا، وہ سالار اعظم بھی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی؟ زکوئی نے پوچھا۔ ہاں، اگر تم اس کو پانی میں تبدیل کر دو تو میں اس کے وزن جتنا سونا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ وہ شراب تو پیتا ہوگا؟ زکوئی نے پوچھا۔ نہیں، شراب، ناچ گانے، تفریح سے وہ اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی ایک مسلمان خنزیر سے کرتا ہے، ناجی نے کہا۔ میں نے سنا تھا آپ کے پاس تو لڑکیوں کا ایک طلسم ہے جو نیل کی روانی کو روک لیتا ہے، تو کیا وہ طلسم ناکام ہوا؟ زکوئی نے پوچھا۔ میں نے ابھی تک ان کو آزمایا نہیں۔ یہ کام تم کر سکتی ہو۔ میں تم کو سلطان کی عادتوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں، ناجی نے کہا۔ کیا آپ اسے زہر دینا چاہتے ہیں؟ زکوئی نے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں۔ میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار کسی طرح تمہارے جیسی لڑکی کے جال میں پھنس جائے، پھر میں اسے اپنے پاس بٹھا کر شراب پلا سکوں۔ اگر اس کو قتل کرنا مقصود ہوتا تو میں یہ کام حشیشین سے آسانی کے ساتھ کر سکتا تھا، ناجی نے جواب دیا۔ یعنی آپ سلطان سے دشمنی نہیں، دوستی چاہتے ہیں، زکوئی نے کہا۔ اتنا برجستہ جملہ سن کر ناجی لڑکی کو چند لمحے غور سے دیکھتا رہا۔ لڑکی اس کی توقع سے زیادہ ذہین تھی۔ ہاں زکوئی، ناجی نے اس کے نرم و ملائم بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں، ایسی دوستی کہ وہ میرا ہمنوا اور ہم پیالہ بن جائے۔ آگے میں جانتا ہوں کہ مجھے اس سے کیا کام لینا ہے، ناجی نے کہا، اور ذرا سوچ کر بولا، لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ایک جادو سلطان کے ہاتھوں میں بھی ہے۔ اگر تمہارے حسن پر اس کے ہاتھ کا جادو چل گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو تم ایک دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکو گی۔ صلاح الدین تم کو موت سے بچا نہیں سکے گا۔ تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھوں ہے۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گی، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ کھل کر بات کی ہے، ورنہ میری حیثیت اور رتبے کا انسان ایک پیشہ ور لڑکی سے پہلی ملاقات میں ایسی باتیں نہیں کرتا۔
یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس کو دھوکہ دیتا ہے۔ زکوئی نے کہا، مجھے یہ بتائیں کہ میری سلطان تک رسائی کیسے ہوگی؟ میں اسے ایک جشن میں بلا رہا ہوں، ناجی نے کہا، اور اسی رات میں آپ کو اس کے خیمے میں داخل کر دوں گا۔ میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے بلایا ہے، باقی میں سنبھال لوں گی، زکوئی نے کہا۔ وہ رات گزر گئی، پھر اور کئی راتیں گزر گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی انتظامی اور فوج کی نئی بھرتی میں اتنا مصروف تھا کہ ناجی کی دعوت قبول کرنے کا وقت نہیں نکال سکا۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ناجی کے متعلق جو رپورٹ دی تھی، اس نے سلطان کو پریشان کر دیا تھا۔ سلطان نے علی سے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ناجی صلیبیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ سانپ ہے جسے مصر کی عمارت آستین میں پال رہی ہے۔ علی بن سفیان نے ناجی کی تحریب کاری کی تفصیل بتانی شروع کر دی کہ ناجی نے کس طرح بڑے بڑے عہدیداروں کو ہاتھ میں لیا اور انتظامیہ میں من مانی کرتا رہا، اور جس سوڈانی سپاہ کا وہ سپہ سالار ہے، وہ ہماری بجائے ناجی کی وفادار ہے۔ کیا آپ اس کا کوئی علاج سوچ سکتے ہیں؟ صرف سوچ ہی نہیں سکتا، علاج شروع بھی کر چکا ہوں۔ مصر سے جو سپاہی بھرتی کیے جا رہے ہیں، وہ سوڈانی باڈی گارڈز میں گڈ مڈ کر دوں گا۔ پھر یہ فوج نہ سوڈانی ہوگی اور نہ مصری۔ ناجی کی یہ طاقت بکھر کر ہماری فوج میں جذب ہو جائے گی۔ ناجی کو میں اس کے اصل ٹھکانے پر لے آؤں گا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اور میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ناجی نے صلیبیوں کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ کر رکھا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، آپ ملت اسلامیہ کو ایک مضبوط مرکز پر لا کر اسلام کو وسعت دینا چاہتے ہیں، مگر ناجی آپ کے خوابوں کو دیوانے کا خواب بنا رہا ہے۔ تم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ یہ مجھ پر چھوڑ دے، علی نے کہا، میں جو کروں گا وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا، آپ مطمئن رہیں۔ میں نے اس کو جاسوسوں کی ایسی دیوار میں چن دیا ہے جس کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی، اور یہ دیوار متحرک بھی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ میں نے اس کو اپنے جاسوسی کے قلعے میں قید کر لیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو علی بن سفیان پر اس قدر بھروسہ تھا کہ اس نے علی سے اس کی درپردہ کارروائی کی تفصیل نہ پوچھی۔ علی نے سلطان سے پوچھا، معلوم ہوا ہے وہ آپ کو جشن پر بلانا چاہتا ہے؟ اگر یہ ٹھیک بات ہے تو اس کی دعوت اس وقت قبول کر لیں جب میں آپ کو کہوں گا۔ ایوبی اٹھا اور اپنے ہاتھ پیچھے کر کے ٹہلنے لگا۔ اس کی آہ نکلی اور وہ رک گیا اور بولا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے مقصد زندگی سے بہتر نہیں کہ انسان پیدا ہوتے ہی مر جائے۔ کبھی کبھی یہ بات دماغ میں آتی ہے کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کی قومی حس مردہ ہو چکی ہوتی ہے اور جن کا کوئی کردار نہیں ہوتا، بڑے مزے سے جیتے ہیں اور اپنی آئی پر مر جاتے ہیں۔ وہ بد نصیب ہیں امیر محترم، علی بن سفیان نے کہا۔ ہاں ابن سفیان، میں جب انہیں خوش نصیب کہتا ہوں تو پتہ نہیں کون میرے کانوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے جو تم نے کہی، مگر سوچتا ہوں کہ اگر ہم نے تاریخ کا دھارا اس موڑ نہ بدلا تو ملت اسلامیہ صحراؤں اور وادیوں میں گم ہو جائے گا۔ ملت کی خلافت 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، امیر منمانی کر رہے ہیں اور صلیبیوں کا اعلی کار بن رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا ڈر بھی ہے کہ اگر مسلمان زندہ بھی رہے تو وہ ہمیشہ صلیبیوں کے غلام اور اعلی کار بنیں گے۔ وہ اسی پر خوش ہوں گے کہ وہ زندہ ہیں، مگر قوم کی حیثیت سے وہ مردہ ہوں گے۔ ذرا نقشہ دیکھو علی، آدھی صدی میں ہماری سلطنت کا نقشہ کتنا سکڑ کر رہ گیا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا اور ٹہلنے لگا اور پھر سر جھٹک کر علی کو دیکھنے لگا۔ جب تباہی اپنے اندر سے ہو تو اسے روکنا محال ہوتا ہے۔ اگر ہماری خلافتوں اور عمارتوں کا یہی حال رہا تو صلیبیوں کو ہم پر حملہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ آگ جس میں ہم اپنا ایمان، اپنا کردار، اپنی قومیت جلا رہے ہیں، اس میں صلیبی آہستہ آہستہ تیل ڈالتے رہیں گے۔ ان کی سازشیں ہمیں آپس میں لڑاتی رہیں گی۔ میں شاید اپنا عزم پورا نہ کر سکوں، میں شاید صلیبیوں سے شکست بھی کھا جاؤں، لیکن میں قوم کے نام ایک وصیت چھوڑنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا۔ ان کے خلاف لڑنا ہے تو لڑ کر مر جانا۔ کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی سمجھوتا، کوئی معاہدہ نہ کرنا۔ آپ کا لہجہ بتا رہا ہے کہ جیسے آپ اپنے عزم سے مایوس ہو گئے ہیں، علی بن سفیان نے کہا۔ مایوس نہیں، جذباتی۔ علی، میرا ایک حکم متعلقہ شعبہ تک پہنچاؤ، بھرتی تیز کر دو اور کوشش کرو کہ فوج کے لیے ایسے آدمی زیادہ سے زیادہ بھرتی کرو جن کو جنگ و جدل کا پہلے سے تجربہ ہو۔ ہمارے پاس اتنی لمبی تربیت کا وقت نہیں۔
بھرتی ہونے والوں کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دو، اور تم اپنے لیے ذہن نشین کر لو کہ ایسے جاسوسوں کا دستہ تیار کرو جو دشمن کے علاقے میں جا کر جاسوسی بھی کریں اور شب خون بھی ماریں۔ یہ جانبازو کا دستہ ہوگا، انہیں خصوصی تربیت دو، ان میں یہ صفات پیدا کرو کہ وہ اونٹ کی طرح صحرا میں زیادہ سے زیادہ عرصہ پیاس برداشت کر سکیں۔ ان کی نظریں عقاب کی طرح تیز ہوں، ان میں صحرائی لومڑی کی مکاری ہو، اور وہ دشمن پر چیتے کی طرح جھپٹنے کی مہارت اور طاقت کے مالک ہوں۔ ان میں شراب اور حشیش کی عادت نہ ہو، اور عورت کے لیے وہ برف کی طرح یخ ہوں۔ بھرتی تیز کرا دو علی، اور یاد رکھو میں ہجوم کا قائل نہیں، مجھے لڑنے والوں کی ضرورت ہے، خواہ تعداد تھوڑی ہو، ان میں قومی جذبہ ہو اور وہ میرے عزم کو سمجھتے ہوں، کسی کے دل میں یہ شبہ نہ ہو کہ اسے کیوں لڑایا جا رہا ہے۔ اگلے 10 دنوں میں ہزار تربیت یافتہ سپاہی عمارت مصر کی فوج میں آ گئے، اور ان 10 دنوں میں زکوئی کو ناجی نے ٹریننگ دے دی کہ وہ سلطان کو کون کون سے طریقے سے اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر اس کی شخصیت اور اس کا کردار کمزور کر سکتی ہے۔ ناجی کے ہم راز دوستوں نے جب زکوئی کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مصر کے فرعون بھی اس لڑکی کو دیکھ لیتے تو وہ خدائی کے وعدے سے دستبردار ہو جاتے۔ ناجی کی جاسوسی کا اپنا نظام تھا، بہت تیز اور دلیر۔ وہ معلوم کر چکا تھا کہ علی بن سفیان سلطان کا خاص مشیر ہے اور عرب کا مانا ہوا سراغ رساں۔ اس نے علی کے پیچھے اپنے جاسوس چھوڑ دیے تھے اور علی کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی تیار تھا۔ زکوئی کو ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے تیار کیا تھا، لیکن وہ محسوس نہیں کر سکا کہ مراکش کی رہنے والی یہ لڑکی خود اس کے اپنے اعصاب پر سوار ہو گئی ہے۔ وہ صرف شکل و صورت ہی کی دلکش نہیں تھی، اس کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اس کو اپنے پاس بٹھا کر باتیں ہی کیا کرتا تھا۔ اس نے 2 ناچنے گانے والیوں سے نگاہیں پھیر لیں جو اس کی منظور نظر تھیں۔ 3-4 راتوں سے ناجی نے ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں بلایا بھی نہیں تھا۔ ناجی سونے کے انڈے دینے والی مرغی تھی جو ان کی آگوش سے زکوئی کی آگوش میں چلی گئی تھی۔ انہوں نے زکوئی کو راستے سے ہٹانے کی ترکیبیں بنانی شروع کر دی۔ وہ آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ اسے قتل کر دیا جائے، لیکن اس کو قتل کرنا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ ناجی نے اسے جو کمرہ دیا تھا اس پر 2 محافظوں کا پہرا ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ دونوں لڑکیاں اس مکان سے بلا اجازت نہیں نکل سکتی تھیں جو ناجی نے انہیں دے رکھا تھا۔ انہوں نے حرم کی مہادمہ کو اعتماد میں لینا شروع کیا، وہ اس کے ہاتھوں زکوئی کو زہر دینا چاہتی تھی۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ بدل دیا۔ یہ سب امیر مصر کے پرانے باڈی گارڈز تھے۔ اس کی جگہ علی بن سفیان نے ان سپاہیوں میں باڈی گارڈز کا دستہ تیار کیا جو نئے آئے تھے۔ یہ جانبازو کا نیا دستہ تھا جو سپاہ گری میں بھی طاق تھا، اور جذبے کے لحاظ سے ہر سپاہی اس دستے کا اصل میں مرد مجاہد تھا۔ ناجی کو یہ تبدیلی بالکل بھی پسند نہیں تھی، لیکن اس نے صلاح الدین ایوبی کے سامنے اس تبدیلی کی بے حد تعریف کی اور اس کے ساتھ ہی درخواست کی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کی دعوت کو قبول کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو جواب دیا کہ وہ 1 آدھ دن میں اس کو بتائے گا کہ وہ کب ناجی کی دعوت قبول کرے گا۔ ناجی کے جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی سے مشورہ کیا کہ وہ دعوت پر کب جائے۔ علی نے مشورہ دیا کہ اب وہ کسی بھی روز دعوت کو قبول کریں۔ دوسرے دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناجی کو بتایا کہ وہ کسی بھی رات دعوت پر آ سکتا ہے۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو 3 دن کے بعد کی دعوت دی اور بتایا کہ یہ دعوت کم اور جشن زیادہ ہوگا، اور یہ جشن شہر سے دور صحرا میں مشعلوں میں منایا جائے گا۔ ناچ گانے کا انتظام ہوگا، باڈی گارڈز کے گھوڑے اپنا کرتب دکھائیں گے، شمشیر زنی اور بغیر تلوار کے لڑائیوں کے مقابلے ہوں گے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو رات وہیں قیام کرنا پڑے گا۔ رہائش کے لیے خیمے نصب ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پروگرام کی تفصیل سنتا رہا، اس نے ناچنے گانے پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ ناجی نے ڈرتے اور جھجکتے ہوئے کہا، فوج کے بیشتر سپاہی جو مسلمان نہیں یا جو ابھی نیم مسلمان ہیں کبھی کبھی شراب پیتے ہیں۔ وہ شراب کے عادی نہیں، لیکن وہ اجازت چاہتے ہیں کہ جشن میں انہیں شراب پینے کی اجازت دی جائے۔ آپ ان کے کمانڈر ہو، آپ چاہیں تو ان کو اجازت دے دیں، نہ چاہیں تو آپ پر اپنا حکم مسلط نہیں کرنا چاہتا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا اقبال بلند ہو، میں کون ہوتا ہوں اس کام کی اجازت دینے والا جس کو آپ سخت ناپسند کریں، ناجی نے کہا۔ انہیں اجازت دے دیں،
کہ جشن کی رات ہنگامہ آرائی اور بدکاری کے سوا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر شراب پی کر کسی نے ہلہ گلا کیا تو اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ یہ خبر جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں تک پہنچی کہ ناجی سلطان صلاح الدین ایوبی کے اعزاز میں جشن منعقد کر رہا ہے اور اس میں ناچ گانا بھی ہوگا اور شراب بھی ہوگی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس جشن کی دعوت ان سب حرافات کے باوجود بھی قبول کی ہے، تو وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے۔ کسی نے کہا کہ ناجی جھوٹ بولتا ہے اور دوسروں پر اپنا روب ڈالنا چاہتا ہے، اور کسی نے کہا ناجی کا جادو سلطان صلاح الدین ایوبی پر بھی چل گیا ہے۔ یہ رائے ناجی کے ان افسروں کو بھی پسند آئی جو ناجی کے ہم نوا اور ہم پیالہ تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چارج لیتے ہی ان کی عیش و عشرت، شراب اور بدکاری حرام کر دی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا سخت ڈسپلن رائج کیا کہ کسی کو بھی پہلے کی طرح اپنے فرائض سے کوتاہی کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس پر خوش تھے کہ نئے امیر مصر نے ان کو رات کی شراب کی اجازت دے دی تھی، تو کل کو وہ خود بھی ان سب چیزوں کا رسیہ ہو جائے گا۔ صرف علی بن سفیان تھا جسے معلوم تھا کہ سلطان نے ان سب حرافات کی اجازت کیوں دی تھی۔ جشن کی شام آ گئی۔ ایک تو چاندنی رات تھی۔ صحرا کی چاندنی اتنی شفاف ہوتی ہے کہ ریت کے ذرے بھی نظر آ جاتے ہیں۔ دوسرے ہزار ہا مشعلوں نے وہاں کے صحرا کو دن بنا دیا تھا۔ باڈی گارڈز کا ہجوم تھا جو ایک وسیع میدان کے گرد دیواروں کی طرح کھڑا تھا۔ ایک طرف جو مسند سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے رکھی گئی تھی وہ کسی بہت بڑے بادشاہ کی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے دائیں بائیں بڑے مہمانوں کے لیے نشستیں رکھی گئی تھیں۔ اس وسیع و عریض نباشگاہ سے تھوڑی دور مہمانوں کے لیے نہایت خوبصورت خیمے نصب تھے۔ ان سے ہٹ کر ایک بڑا خیمہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے نصب کیا گیا تھا، جہاں اسے رات بسر کرنی تھی۔ علی بن سفیان نے صبح سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں جا کر محافظ کھڑے کر دیے تھے۔ جب علی بن سفیان وہاں محافظ کھڑے کر رہا تھا تو ناجی زکوئی کو آخری ہدایات دے رہا تھا۔ اس شام زکوئی کا حسن کچھ زیادہ ہی نکھر آیا تھا۔ اس کے جسم سے عطر کی ایسی بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی جس میں سحر کا تاثر تھا۔ اس نے بال اریاں کندھوں پر پھیلا دیے تھے۔ سفید کندھوں پر سیاہی مائل بھورے بال زاہدوں کی نظروں کو گرفتار کرتے تھے۔ اس کا لباس اتنا باریک تھا کہ اس کے جسم کے تمام نشیب و فراز دکھائی دیتے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر قدرتی تبسم ادھ کھلی کلی کی طرح تھا۔ ناجی نے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تمہارے حسن کا شاید سلطان صلاح الدین ایوبی پر اثر نہ ہو، تو اپنی زبان استعمال کرنا، وہ سبق بھولنا نہیں جو میں اتنے دنوں سے تمہیں پڑھا رہا ہوں، اور یہ بھی نہ بھولنا کہ اس کے پاس جا کر اس کی لونڈی نہ بن جانا، انجیر کا وہ پھول بن جانا جو درخت کی چوٹی پر نظر آتا ہے مگر درخت پر چڑھ کر دیکھو تو غائب۔ اسے اپنے قدموں میں بٹھا لینا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم اس پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو۔ اس سرزمین میں کلوپترا نے سینڈرز جیسے مرد آہن کو اپنے حسن و جوانی سے پگھلا کر مصر کی ریت میں بہا دیا۔ کلوپترا تم سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ میں نے تم کو جو سبق دیا ہے وہ کلوپترا کی چالیں تھی۔ عورت کی یہ چالیں کبھی ناکام نہیں ہو سکتی، ناجی نے کہا۔ زکوئی مسکرا رہی تھی اور بڑے غور سے سن رہی تھی۔ مصر کی ریت نے ایک اور حسین کلوپترا کو حسین ناگن کی طرح جنم دیا تھا۔ مصر کی تاریخ اپنے آپ کو دہرانے والی تھی۔ سورج غروب ہوا تو مشعلیں جل اٹھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار آ گیا۔ سلطان کے آگے پیچھے دائیں بائیں اس کے محافظ دستے کے گھوڑے تھے جو علی بن سفیان نے منتخب کیے تھے۔ اسی دستے میں سے ہی اس نے 10 محافظ شام سے پہلے ہی یہاں لا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرد کھڑے کر دیے تھے۔ سازندوں نے دف کی آواز پر استقبالیہ دھن بجائی اور صحرا امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعروں سے گونجنے لگا۔ ناجی نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور کہا، آپ کے جانثار عظمت اسلام کے پاسبان آپ کو بصیر و چشم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کی بےتابیاں اور بے قراریاں دیکھیں، آپ کے اشارے پر کٹ مریں گے۔ اور خوشامد کے لیے اس کو جتنے الفاظ یاد آئے ناجی نے کہہ دیے۔ جو ہی سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی شاہانہ نشست پر بیٹھا، سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ گھوڑے جب روشنی میں آئے تب اس نے دیکھا کہ 4 گھوڑے دائیں سے اور 4 بائیں سے آ رہے تھے۔ ہر ایک پر ایک ایک سوار تھا اور ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے۔
وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ٹکرا جائیں گے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کریں گے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے تو سوار رکابوں میں پاؤں جمائے کھڑے ہوئے۔ پھر انہوں نے لگامیں ایک ایک ہاتھ میں تھام لی اور دوسرے بازو پھیلا دیے۔ دونوں اطراف کے گھوڑے بالکل آمنے سامنے آ گئے اور سواروں کی دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے الجھ گئیں۔ سواروں نے ایک دوسرے کو پکڑنے اور گرانے کی کوشش کی۔ سب گھوڑے جب آگے نکل گئے تو دو سوار جو گھوڑوں سے گر گئے تھے ریت پر کلا بازیاں کھا رہے تھے۔ ایک طرف کے ایک سوار نے دوسری طرف کے ایک سوار کو ایک بازو میں جکڑ کر اسے گھوڑے سے اٹھا لیا تھا اور اسے اپنے گھوڑے پر لاد کر لے جا رہا تھا۔ ہجوم نے اس قدر شور بپا کر دیا تھا کہ اپنی آواز خود کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ سوار اندھیرے میں غائب ہوئے تو دونوں اطراف سے اور چار چار گھوڑ سوار آئے اور مقابلہ ہوا۔ اس طرح 8 مقابلے ہوئے اور اس کے بعد شتر سوار آئے۔ پھر گھوڑ سواروں اور شتر سواروں نے کئی کرتب دکھائے۔ اس کے بعد تیغ زنی اور بغیر ہتھیاروں کے لڑائی کے مظاہرے ہوئے جن میں کئی ایک سپاہی زخمی ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شجاعت اور بہادری کے ان مقابلوں میں جذب ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے ایسی ہی بہادر فوج کی ضرورت تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کے کان میں کہا، اگر اس فوج میں اسلامی جذبہ بھی ہو تو میں اسی فوج سے صلیبیوں کو گھٹنوں بٹھا سکتا ہوں۔ علی بن سفیان نے وہی مشورہ دیا جو اس نے پہلے دیا تھا۔ اگر ناجی سے کمان لے لی جائے تو جذبہ بھی پیدا کیا جا سکتا ہے، علی بن سفیان نے کہا۔ مگر سلطان صلاح الدین ایوبی ناجی جیسے سالار کو سبق دوش نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ سدھار کر راہ حق پر لانا چاہتا تھا۔ وہ اس جشن میں اپنی آنکھوں یہی دیکھنے آیا تھا کہ یہ فوج اخلاقیات کے لحاظ سے کیسی ہے۔ اس کو ناجی کی اس بات سے ہی مایوسی ہوئی تھی کہ ناجی کے کمانڈر اور سپاہی شراب پینا چاہتے تھے اور ناچ گانا بھی ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس درخواست کی منظوری صرف اس وجہ سے دی تھی کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ فوج کس حد تک عیش و عشرت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ بہادری، شجاعت، شاہ سواری، تیغ زنی اور تلوار زنی میں یہ فوج جنگی معیار پر پوری اترتی تھی، لیکن جب کھانے کا وقت آیا تو یہ فوج بدتمیزی اور ہنگامہ پرور لوگوں کا ہجوم بن گئی۔ کھانے کا انتظام وسیع و عریض میدان میں کیا گیا تھا اور ان سے ذرا دور سلطان صلاح الدین ایوبی اور دیگر مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ سینکڑوں سالم دمبے اور بکرے، اونٹوں کی سالم رانیں، ہزاروں مرغ روسٹ کیے گئے تھے۔ دیگر لوازمات کا کوئی شمار نہ تھا، اور سپاہیوں کے سامنے شراب کے چھوٹے چھوٹے مشکیزے اور سراہیاں رکھ دی گئی تھیں۔ سپاہی کھانے اور شراب پر ٹوٹ پڑے اور گٹا گٹ شراب چڑھانے لگے اور مار کا آرائی ہونے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ منظر دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا جو یہ ظاہر کرتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے ناجی سے صرف اتنا کہا، 50,000 فوج میں آپ نے یہ آدمی کس طرح منتخب کیے؟ کیا یہ آپ کے بدترین سپاہی ہیں؟ نہیں امیر مصر، یہ 2,000 عسکری میرے بہترین سپاہی ہیں۔ آپ نے ان کے مظاہرے دیکھے، ان کی بہادری دیکھی ہے۔ میدان جنگ میں جس جانبازی کا مظاہرہ کریں گے وہ آپ کو حیران کر دے گی۔ آپ ان کی بدتمیزی کو نہ دیکھیں، یہ آپ کے اشارے پر جانے قربان کر دیں گے۔ میں انہیں کبھی کبھی کھلی چھٹی دے دیا کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے دنیا کے رنگ و بو کا پورا مزہ اٹھا لیں، ناجی نے غلامانہ لہجے میں کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس استدلال کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ ناجی جب دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا، میں جو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ لیا ہے۔ یہ سوڈانی شراب اور ہنگامہ آرائی کے عادی ہیں۔ تم کہتے ہو ان میں جذبہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں ان میں کردار بھی نہیں ہے۔ اس فوج کو اگر تم لڑنے کے لیے میدان جنگ میں لے گئے تو یہ لڑنے کی بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کریں گے اور مال غنیمت لوٹیں گے اور مفتوح کی عورتوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کریں گے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ نے جو فوج مصر کے مختلف حصوں سے بھرتی کی ہے اس کو ناجی کی 50,000 فوج میں مدغم کر دیں۔ برے سپاہی اچھے سپاہیوں کے ساتھ مل کر اپنی عادتیں بدل دیا کرتے ہیں، علی بن سفیان نے کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرایا اور کہا، تم یقیناً میرے دل کا راز جانتے ہو۔ میرا منصوبہ یہی ہے جو میں ابھی تمہیں نہیں بتانا چاہ رہا تھا، تم اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ علی بن سفیان میں یہی وصف تھا کہ وہ دوسرے کے دل کا راز جان لیتا تھا۔
اور غیر معمولی طور پر ذہین تھا۔ وہ کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ ان کے سامنے مشعلیں روشن ہوئیں۔ زمین پر بیش قیمت قالین بچھے ہوئے تھے۔ شہنائی اور سارنگ کا ایسا میٹھا نغمہ ابھرا کہ مہمانوں پر سناٹا چھا گیا۔ ایک طرف سے ناچنے والوں کی قطار نمودار ہوئی۔ 20 لڑکیاں ایسے باریک اور نفیس لباس میں چلی آ رہی تھیں کہ ان کے جسموں کا انگ انگ نظر آ رہا تھا۔ ہر ایک کا لباس باریک چوگا سا تھا جو شانوں سے ٹہنوں تک تھا۔ ان کے بال کھلے ہوئے تھے اور اسی ریشم کا حصہ نظر آ رہے تھے جس کا انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا۔ صحرا کی ہلکی ہلکی ہوا سے اور لڑکیوں کی چال سے یہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہلتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے پھولدار پودوں کی ڈالیاں ہوا میں تیرتی ہوئی آ رہی ہوں۔ ہر ایک کے لباس کا رنگ جدا تھا، ہر ایک کی شکل و صورت ایک دوسرے سے مختلف تھی، لیکن جسم کی جھلک میں ساری ایک ہی جیسی تھی۔ ان کے مرمری بازو اور یاں تھے، وہ چلتی آ رہی تھیں لیکن قدم اٹھتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ ہوا کی لہروں کی مانند تھیں، وہ نیم دائرے میں ہو کر رہ گئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف منہ کر کے تعظیم کے لیے جھکی۔ سب کے بال سرک کر شانوں پر آ گئے۔ تازندو نے ان ریشمی بالوں اور جسموں کے جادو میں تجسم پیدا کر دیا تھا۔ دو سیاہ فام، دو ہیکل حبشی جن کی کمر کے گرد چیتوں کی کھال تھی، ایک بڑا سا ٹوکرا اٹھائے تیز تیز قدم چلتے آئے اور ٹوکرا نیم دائرے کے سامنے رکھ دیا۔ ساز سپیروں کی بین کی دھن بجانے لگے۔ حبشی مست سانڈو کی طرح پھنکارتے ہوئے غائب ہوئے۔ ٹوکری میں سے ایک بڑی کلی اٹھی اور پھول کی طرح کھل گئی۔ اس پھول میں سے ایک لڑکی کا چہرہ نمودار ہوا اور پھر وہ اوپر کو اٹھنے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ سرخ بادلوں میں سے ایک چاند نکل رہا ہو۔ یہ لڑکی اس دنیا کی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بھی عارضی نہیں تھی، اس کی آنکھوں کی چمک بھی مصر کی کسی لڑکی کی آنکھوں کی چمک نہیں لگتی تھی۔ اور جب لڑکی نے پھولوں کی چوڑی پتیوں میں سے باہر قدم رکھا تو اس کے جسم کی لچک نے تماشائیوں کو مسحور کر دیا۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے کان میں کہا، علی، مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ اتنی خوبصورت ہوگی۔